اللہ کی تقدیر تھی، یہ جنگ جمل بھی ہونی تھی، جنگ صفین بھی ہونی تھی، اللہ کا نظام تھا، اس میں بھی اس کی حکمتیں رحمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جنگ جمل کی نوبت آ گئی، جب بیعت ہونے لگی تو سب سے پہلے بیعت کی حضرت طلحہ نے۔ ان کا یہ ہاتھ بیکار ہو گیا تھا احد کی لڑائی میں نا، تلوار وہ تیروں کو سہتے سہتے جو اللہ کے نبی پر تیر آتا تو آگے ہاتھ کر دیتے تھے، تو سارا ہاتھ ختم ہو گیا تھا، وہ الٹے ہاتھ سے لڑتے تھے۔ اس کے بعد تو انہوں نے جب بیعت کی نا تو ایک آدمی نے کہا او ہو یہ بیعت تو ٹھیک نہ ہوگی، وہ بیکار ہاتھ سے کی نا تو انہوں نے فال لی اس سے، اللہ کے نبی بھی فال لیتے تھے، کَإِنَّ هَذِهِ الْبَيْعَةَ لَا تَطِعُ، یہ کام سرے نہیں چڑھے گا۔ 4 سال دکھ سہتے سہتے آخر شہید ہو، اتنے دکھی ہو گئے تھے آخری دنوں میں حضرت علی کہ اپنی یوں داڑھی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہو، تو کب رنگین ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا علی تو اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک تیری داڑھی تیرے خون سے رنگین نہ ہو جائے، تیرے سر کے خون سے رنگین نہ ہو جائے۔ اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل اشقا تھا، میری امت کا اشقا وہ ہوگا جو تجھے قتل کرے گا۔ تو پھر ایسے داڑھی کو پکڑ کر کہتے تو کب رنگین ہو، پھر کہتے وہ اشقا کدھر ہے، وہ اشقا کدھر ہے، وہ آتا کیوں نہیں، وہ کدھر ہے۔ اتنے دکھی ہو گئے تھے، بے وفائی، لوگوں کی جفا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا ٹکڑا ملا جو بڑے سلیقے والے، بڑے طریقے والے، بڑے وفادار، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کا امتحان بڑا تھا، بڑوں کے امتحان بھی بڑے، ان کو عراق ملا جہاں کے لوگ منافقانہ عادات اور ہر جتنے بھی عیب، اس لیے تو حجاج اللہ نے ان پہ مسلط کیے، عراق والوں پہ بھرے ہوئے، بے وفائیوں سے بھرے ہوئے۔ تو اس کا آخری نتیجہ حضرت علی کی شہادت پہ نکلا، جنگ جمل ہوئی جس میں حضرت طلحہ جیسے، حضرت زبیر جیسے شہید کر، جب آپس میں ٹکرائے نا صلح ہو گئی، لیکن جو لوگ عبداللہ بن سبا کے ساتھی تھے، میں تمہیں تفصیل تو نہیں بتا رہا، صرف اشارے کر رہا ہوں، تبلیغ کا تھوڑا سا پس منظر بتانا چاہتا، دعوت کی تاریخ بتانا چاہتا۔ جب صلح ہو گئی تو رات کو انہوں نے طے کیا کہ آدھے ادھر حملہ کر دو، آدھے ادھر حملہ کر دو، جو بیچ میں فسادی تھی۔ تو تہجد کے وقت آدھے لوگوں نے حضرت علی پہ حملہ کر دیا، آدھوں نے حضرت زبیر، حضرت عائشہ کے لشکر پہ حملہ کر دیا، اور دونوں طرف شور مچا دیا، علی نے حملہ کر دیا، انہوں نے کہا زبیر نے حملہ کر دیا۔ تو علی کہنے لگے او ہو آئے ہائے۔ حضرت حسن جب نکلنے لگے نا اس کے لیے، عراق کے لیے، تو حضرت حسن نے کہا بابا مت نکلو ورنہ تمہاری جنگ ہو جائے گی۔ کہا میرے ہوتے ہوئے کیسے ہوگی؟ کہا ہو جائے گی دیکھ لینا، نہ جا، مدینہ نہ چھوڑ، مدینہ نہ چھوڑ، تقدیر غالب آئے۔ جب جنگ ہو گئی تو پھر حضرت حسن سے کہا بیٹا کاش میں تیری بات مان لیتا، اور ہے کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا اور یہ دن میں نہ دیکھتا۔ چھوڑ گئی جنگ۔ پھر جب تلواریں چنگاریاں برسانے لگیں تو حضرت علی نے زور سے آواز لگائی این زبیر بن العوام۔ زبیر نے کہا میں ہوں، کہ میرے سامنے آ۔ اللہ اکبر، 10 مبشرہ آمنے سامنے۔ تو کہا تمہیں وہ دن یاد ہے جب تو اور میں مسجد میں اکٹھے آئے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ دیے، پکڑے ہوئے تھے، لیے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی نے تم سے پوچھا تھا تمہیں علی سے محبت ہے؟ تو تم نے کہا تھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک دن آئے گا تو اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت حق پہ نہیں ہوگا۔ کہا یاد ہے؟ ہاں یاد آ گیا۔ کہا تو میرے خلاف تلوار اٹھاتا؟ میں تلوار ایسے ڈالی، گھوڑے کو واپس موڑا۔ تو عبداللہ بن زبیر وہ روح رواں تھے لشکر عائشہ کے، کدھر جاتے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ علی نے مجھے ایک بات یاد دلا دیا، میں واپس جا رہا ہوں، میں نہیں لڑوں گا۔ کہا ہمیں جنگ میں جھونک کے خود واپس جا رہے ہو؟
کہا میرے سامنے حق آ چکا ہے، میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ کہا پھر ہم تو نہیں پیچھے ہٹ سکتے، اب تو فیصلہ ہو کر ہی پیچھے ہٹیں۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت زبیر نے کہا، زبیر طلحہ یہ بات یاد کر، اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا۔ انہوں نے بھی گھوڑے کو واپس موڑ لیا، لیکن ان کو تو ایک تیر لگا، اس میں وہ گر کے شہید ہو گئے۔ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے، آگے ایک جگہ سوئے ہوئے تھے، تو ابن جرموز نے سوتے سوتے ان کو قتل کر کے ان کا سر کاٹ کے حضرت علی کو آ کر پیش کیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا جو زبیر کو قتل کرے گا وہ جہنم کا ایندھن ہے، تو آپ نے کہا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو۔ تو اللہ نے یوں سچ کیا کہ میں تیری خاطر تیرے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر کے آیا، اور تو مجھے دوزخ کی بشارتیں سناتا ہے، اور تلوار لے کر اپنے گلے پر پھیر دی، خودکشی کر کے مر گیا۔ جہنم سچ ہوگا۔ حضرت طلحہ کی لاش پہ گزرے حضرت علی تو ان کا ہاتھ پکڑ کے نہ یہ چوما اور رونے لگے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے اللہ کے نبی کے لیے احد میں ڈھال کا کام دیا تھا، اور تیروں کو سہتے سہتے شل ہو گیا تھا۔ اور عبداللہ بنو زبہ نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور ایسے لوہے کی دیوار بن گئے تھے بنو زبہ کو تو حضرت عائشہ ہی بخشوا جائیں گے انشاءاللہ۔ الموت احلى عندنا من العسل نحن بنو زبة اصحاب الجمل نحن بنو الموت اذ الموت نزل ننعبن عفان باطراف الاسل ردوا علينا شيخنا ثم بجلي۔ یہ رجز پڑھ رہے تھے اور جان کی بازی لگا رہے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا کہاں سے ہو؟ کہا میں بنو زبہ سے ہوں۔ کہا ایک نوجوان میرے اونٹ کے پاس شعر پڑھ رہا تھا، اس کو جانتے ہو؟ کون؟ کہا وہ تو خود تو پردے میں تھے۔ کہا ایک نوجوان کے آواز آ رہی تھی، کہہ رہا تھا یا امنا خیر ام نعلم، یا امنا خیر ام نعلم اما ترین کم شباب یکلم وتفتلی حامته والمعصم۔ تو وہ کہنے لگا جی وہ میرا سگا بھائی تھا۔ تو عائشہ روتے 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 ساری چادر آنسوں سے تر کر دی۔ تو ایسے ایسے شاہ سوار اس دن شہید ہوئے جو اکیلے اکیلے ہزاروں پر بھاری تھے طرفین سے۔ پھر آخر میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو پکڑا، پھر آخر تک وہ جمے، ورنہ جو آتا تھا وہ قتل ہو جاتا، یا وہ قتل ہو جاتا یا قاتل یا حملہ آور قتل ہو جاتا تھا۔ ایک دو بڑے شاہ سوار آمنے سامنے آئے، دونوں ایک ایک ہزار پر بھاری تھے، ایک ادھر ایک کے ہاتھ میں حضرت عائشہ کا اونٹ، دوسرا حضرت علی کی طرف سے، دونوں ایک دوسرے کے وار سے ایک وقت میں ختم ہو کے گر گئے۔ پھر وہ آخر حضرت علی نے کہا اونٹ کو گراؤ ورنہ جنگ ختم نہیں ہوگی، اونٹ کو گراؤ۔ پھر انہوں نے اونٹ پر وار کیے، اونٹ گرا۔ جو دور کے لوگ تھے انہوں نے وہ کو تحقیق پھر تھوڑے ہوتے ان کو ہو حضرت اما عائشہ تو شہید ہو گئی، بس وہ ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ پھر میدان چھوڑ دیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کوئی کسی کے پیچھے قتل کے لیے نہ بھاگے، مال غنیمت کے طور پر مال نہ لوٹا جائے۔ تو محمد بن ابو بکر حضرت عائشہ کے بھائی، اسماء بنت عمیس کے بیٹے، وہ حضرت علی کی طرف سے تھے۔ تو جب اونٹ گرا تو وہ بھاگ کر آئے، انہیں جلدی سے اندر ہاتھ ڈالا۔ تو بہن ہے کہ پتہ کرنے کے لیے کہ خیریت تو ہے۔ اما عائشہ کو تو نہیں پتا کہ یہ ہاتھ کون کس کا ہے، محرم ہے غیر محرم، کون ہے حرم رسول کی طرف ہاتھ بڑھانے والا، اللہ اسے آگ میں جلا دے۔ او میں تیرا بھائی ہوں محمد کا، ہو گیا
جب مصر پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے چڑھائی کی تو اس وقت محمد بن ابی بکر یہ مصر کے گورنر تھے حضرت علی کی طرف سے، تو ان کو شکست ہوئی اور یہ بھاگے اور پھر پکڑے گئے، تو ان کا پیاس سے برا حال تھا، زبان نکل رہی تھی، کہنے کہ مجھے پہلے پانی پلاؤ پھر قتل کرنا۔ تو حضرت معاویہ کے لشکر کے امیر نے کہا عثمان کو تم نے پیاسا مارا، یہ حضرت عثمان کے قاتلوں میں شریک تھے۔ محمد بن ابی بکر آ کر ایسے داڑھی پکڑی، حضرت عثمان کی داڑھی کو یہاں سے پکڑ کے یوں جھٹکا دیا، تو انہوں نے کہا تیرا باپ تو اس داڑھی کی بڑی قدر کرتا تھا۔ تو ایسی شرم آئی کہ واپس چلے گئے، بس اس کے بعد حصہ نہیں لیا، لیکن بس داڑھی پکڑنا ہی کافی ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا عثمان کو پیاسا مارتے ہو، خود پانی مانگتے ہو، کہ تمہیں اسی پیاسا قتل کروں۔ معاویہ بن خدیج ایسے کوئی امیر کا نام تھا، مجھے پورا نام یاد نہیں ہے، ذہن سے نکل گیا۔ قتل کیا، پھر ایک گدھے کی کھال میں اس کی لاش کو لپیٹ کر اسے آگ لگا دی، اور وہ جل گئے۔ حضرت عائشہ کا فرمان سچا ہوا، اللہ اسے آگ میں جلا دیا۔ تو ایک دفعہ جو دعوت کو جھٹکا لگا ہے، یہ اللہ کا نظام تھا، اختلاف ہونا تھا۔ حضرت علی کی شہادت پر ایک دور ختم ہوتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، پھر وہ 6 مہینے بعد حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ دعوت کا دور چلتا ہے، اور پھر دعوت اپنے اعلیٰ قدم و ساق قائم ہوتی ہے، اور پھر وہ اسلام کی ریل پیل لہل بہر دوبارہ واپس آتی ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو سنبھالتے ہیں۔ بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ سلیمان بن عبد الملک، سب سے حسین، 42 سال کی عمر، جوانی، اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابا زندہ ہیں، وہ سختہ ہو گیا ہے، زندہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ارے بھتیجو زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، بلا عجل اللہ بالعقوبہ، چھپاؤ، جلدی چھپاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلیمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا، ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا مرنے کا تو انہوں نے بلایا رجا بن حیوہ سے، فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان، چاچا بھی تھے سسر بھی تھے، ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی، میں نے اس کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا، رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا۔ عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا، یہ جگہ سرخ تھی، کالا۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس کا بیٹا 10 سال حکومت کی، اس نے 21 سال حکومت کی، اس نے 10 سال کی، ولید بن عبد الملک۔ میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور قبلہ کی طرف سے چہرہ پھر چکا تھا۔ پھر اس سلیمان کا واقعہ تو ابھی سنایا، پھر اس سلیمان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا۔ پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اللہ کی پوجا کی۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے، اے لوگو، بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑا سا اٹھان ہوئی تو علم کا شوق لگا، میں نے علم حاصل کیا، جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے اس سے شادی کی، اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو کہ میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں 4-5 سال کے بعد، ان کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظم پر حکومت ہے، اور ایسا روب دبدبا ہے بنو امیہ کا، کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا۔
تین بر اعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، تین بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، تین بر اعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا۔ لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہیں ادا کر سکوں گا، طلاق لینی ہے میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق معاف کرو، اپنے حق معاف کرو۔ فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی، سیاسی لحاظ سے، سیاسی۔ دادا مروان بادشاہ، باپ عبد الملک بادشاہ، بھائی ولید بادشاہ، دوسرا بھائی سلیمان بادشاہ، تیسرا بھائی ہشام بادشاہ، چوتھا بھائی بادشاہ اور اپنا خامن بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے۔ کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی، سیاسی سیاسی۔ فاطمہ کہنے لگی عمر میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، جاؤ میں نے اپنے سارے حق معاف کیے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے؟ مسلح پہ بیٹھتے اور روتے 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 وہیں سو جاتے اور روتے روتے وہیں سے اٹھتے، پر 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، مظلوم کوئی نہ بچا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا۔ اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟ سارے مال فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پہ آ گئے، عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا ہمیں کپڑے لے کر دو، عید آ رہی ہے، ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہا ہے، ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں کپڑے لیں، جاؤ بھائی لو۔ فاطمہ کے پاس عمر 3 بر اعظم کے بادشاہ کے بچے آ رہے ہیں، ماں جی عید آ رہی، کپڑے تو لے دیں، ابا سے کہیں کہ ابا سے بات کرتی ہوں۔ ابا تشریف لائے، خزانے لبالب بھرے ہوئے گندم کے ڈھیر کی طرح کہ امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کہاں سے کپڑے لے کر دوں، میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کروں؟ کہا پھر مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں۔ اس کے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور آج اسی خزانے پہ ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں اپنے بچوں کو کپڑے لے دیتی ہوں، اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر کی روٹی چلا دوں گی۔ ارے اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے ہی نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے نہ سنتے رہ جاؤ، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ انہوں نے اپنے بلایا وزیر خزانہ مزاحم، اپنا ہی غلام، ہاں بھائی مزاحم ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے، تو اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے۔ وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز سر جھکایا، اٹھے، گھر گئے، فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ اپنی تاریخ تو دیکھو۔ عید کا دن آ گیا، خلیفہ وقت عید کی نماز پڑھاتے تھے، نمازیں بھی خلیفہ وقت پڑھاتے تھے۔ بنو امیہ کا خاندان ملنے کے لیے آ رہا ہے، سارے سرداروں کے بیٹے اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ لباس ملنے آ رہے ہیں۔ تھوڑے دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں، امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں، اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے۔ حضرت عمر انہیں دیکھ کر ادھر اپنے سرداروں کے بچے دیکھے تو زرق برق پوشاکیں، اپنے بچوں کو دیکھا۔ ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو اور پھر مٹھی بند کر لے کہ نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا،
بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈبڈبا گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے بچوں آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے کپڑے ہی نہ لے کے دیے. ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک، ان سے بھی 4 ہاتھ آگے تھے، ان سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. کہنے لگے ابا جان آپ کو مبارک، آج ہمارا سر بلند ہے، چلے جائیں. ہم شرمندہ فرعون نہیں. دنیا کا واحد انسان ہے جس نے آپ نے کہا قومی خزانے میں بدیانتی نہیں کی ہے. میں سب سے بڑا رب ہوں. ہم شرمندہ نہیں ہیں. آپ کے رب ہونے انسانوں کا کو دعویٰ کپڑوں پہ نہیں تولا جاتا. انسانوں میں صرف فرعون کا ہے. آج کا میرا اس کی دیس باندھی مسلمان کمالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے، پڑھ لیا، اتنا ایمان چھوٹا چھپتا ہو نہیں. گیا ہے. وہ پتہ چل گیا وہ اپنا فرعون تعارف نے اس کروانے کو کے لیے پکڑوایا. 50 لاکھ کی گھڑی اس کی لیتا 2 ہے، بچیاں 6 لاکھ کا جوتا لیتا ہے. ایک ساتھ آج کی بیگم اتنی اور اس چھوٹی اپنے ہو گئی دربار ہے میں کہ اپنے تھوڑا آپ ہمیں اپنے تیل قد کو ڈلوایا، بڑا کرنے کے لیے نیچے وہ آگ 10 لاکھ کا لگوایا، ہینڈ بیگ لیتی ہے تیل کہ دیکھو ابلنے میرا لگا. بیگ 10 جب لاکھ وہ کا ہے. پوری ارے میری طاقت سے بہن ابلنے لگا 10 تو اس ٹکے نے کی بھی نہیں رہی. اگر جو تم نے بیگ سے عورت اپنے آپ کو سے بڑا بنایا، باندھی سے میرے کہا دوست تو 2 ٹکے یہ کا آگ نہیں میرے ہے. سامنے اگر ہے، تو 10 جلتا لاکھ کے ہوا جوتے تیل. اور 50 لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے، تو ارے پہلے اس تیری دھوکے سے بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا. اور اگر مجھے رب مانے گی برانڈڈ تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے کہاں بنا، جا رہے ہو؟ تیرے گھر کو سونے چاندی جب سے تم بھر اپنی دوں گا. ذات میں بے قیمت ہو اللہ تو رب ذوالجلال کی قسم تمہاری گھڑیاں، تمہارے بیگ، تمہاری گاڑیاں، تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑھا نہیں سکتے. اللہ کو ابا جان دینا آج ہم خوشی سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے بدیانتی نہیں کی. سنو گھر میں تشریف لائے، کہنے کہ فاطمہ کیا کہا، کچھ پیسے ہیں، کیا میرا کہا. انگور کھانے کو اللہ نے چیز. اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے نہیں دی. اور بس فاطمہ چھوٹا رونے بچہ لگی. زیادہ ممتا کو فرمایا لیتا امیر ہے. المومنین خزانہ تو کہنے بھرا لگی، پڑا ہے، فرعون، 1 درہم کا بھی تیرا حق نہیں ہے کہ تو 1 درہم لے کے انگور خرید لے. تو تڑپ اٹھے فاطمہ میں جہنم نہیں فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر جو میرے تجھے بھائیو کرنا جو ہے. دن رات تو سود میں پھنس چکے پاگل ہو گیا، ہو، غصے میں جو کہنے دن لگا رات کہ بڑی جوئے بیٹی کو شراب ڈال میں دو. پھنس چکے ہو، تو انہوں نے اس کیسے کو یوں اللہ کے ٹانگوں سے سامنے پکڑا سرخرو ہو کر کھڑے ہو. اور وہ چیختی چلاتی ہوئی تھی. ایک رات گھر میں ماں کا تشریف لائے، ایک بول اس کی جان بچیاں، بچا سکتا بیٹیاں، تھا. اور پھر گھر جا کے توبہ کر لے. منہ پہ ہاتھ، کہتی ہے، اللہ مجھے کپڑا معاف رکھو، کر دوپٹہ دے، میں نے رکھو کلمہ کفر اور کہا. بات کریں. اس کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے، آپ نے پوچھا ہاتھ ارے نیچے کیا ہوا جھول تمہیں؟ رہے ہیں. اور وہ یہ منہ پہ اماں کپڑا بھی کیوں کہہ رکھتی؟ رہی کہ مجھے بچا دو. تو خاموش ہو گئی، لیکن گھر کی خادمہ رو پڑی. ماں نے اپنی آنکھوں سے کہا، بچی امیر کو تیل میں المومنین ڈوبتے دیکھا. آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے اور اس سے پھر روٹی وہ کھائی. اوپری جیسے سالن مچھلی کھائی. تلنے کے لیے اور میرے آج کا تاجر کہتا ہے مچھلی جھوٹ چلی نہ جاتی تو بولو باہر آ تو جاتی، کاروبار اوپر آ کیسے. جاتی. تو وہ میرا افسر ایسے کہتا ہے بلبلے رشوت اٹھ نہ رہے. لوں تو گزارا وہ کیسے. ایک ہی لمحے میں تو اس عمر کی بن جان عبدالعزیز پھس پہ ایک ہچکیوں کے ساتھ روئے نہیں کہ نکل میری بچیوں اپنی آنکھوں میں تمہیں بڑے اچھے کھانے دل کھلا کو سکتا جو ہوں مضبوط اور میں کیا. جہنم کی آگ میرے برداشت رب نہیں کی کر غیرت، سکتا. میرے رب کی رحمت محبت حرکت بھائیو میں آئی. اس بندے نے اپنے اللہ آپ کو نے ماں ذبح کی کر آنکھوں دی، سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر ماں دی. نے اپنی بیٹی کی اپنی روح ذات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو. اور وہ کہہ رہی ہے ہاں اصبری یا ام اب اللہ نے صلہ کیا دیا. جب انتقال ہوا ہونے لگا تو بلایا رجا کو. جو میں بات صبر پہلے کرو چھوڑ کے ادھر ان کی تھوڑی سیرت بتائی کہ رجا اب میں مرنے لگا ہوں. عبد الملک کالا ہو گیا تھا، ولید کالا ہو گیا تھا، سلیمان کالا ہو گیا تھا. یہ کیوں کالے ہوئے تھے؟ یہ بے نمازی نہیں تھے، بدکاری نہیں کرتے تھے، کسی کی طرف ان کی میلی آنکھ نہیں اٹھے کبھی. ماں کا کلیجہ یہ ظالم تھے، ظالم. اللہ نے پھر آنکھوں سے ظالم پردہ ہٹایا، انسانوں کا خون اور انہیں پیا، اپنی بچی کی روح کو نکلتے مال میں دیکھا. خیانت کی، اور وہ کہہ رہی اس پر اللہ نے چہرے پھیر دیے ہیں. آج عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا تھوڑی ہے. دیر کا صبر، ان کا انتقال ہوا، جنت تیار ان کی ہے. میت قبر کے کنارے رکھی گئی جنت اور اب تیار نیچے ہے. اتارنا ہے. اللہ کو سلیمان پایا، کی میت سب کو کچھ اتارنے پایا. لگے تو ہلنے لگا. اللہ کو کھو دیا، اور سب کچھ کھو دیا. عذاب جب اس کو قبر پہلے پکڑ شروع کے ہو لے گیا. جانے لگے عمر کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا
فرعون اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ایسے ڈال ہوا سکتا، کا نظریں جھونکا نیچے آیا، ہوں گی اس کی۔ کہنے لگی میری ایک بات پرچہ مانو ایسے گے، لہراتا ہوا میری ایک یوں آیا، خواہش یوں پوری آیا، کرو یوں گے؟ آیا، اور عمر کے فرعون نے سینے پر پوچھا گر گیا۔ کیا؟ کہ جب میں لوگ بھی اکٹھے جل ہو جاؤں گئے، پرچے کو تیری کھول کے اور دیکھا میری گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن بچیوں کی الرحیم، ہڈیوں کو ٹکٹ سے براءۃ دفن من کرنا، اللہ لعمر بن باہر عبد نہیں العزیز من النار۔ دفنا یہ پروانہ ہے فرعون نے کہا اللہ کی طرف سے تمہاری خواہش اس کے پوری کی بندے جائے۔ عمر کے لیے کہ اسے میں نے کہا جہنم پیچھے سے ہٹ جاؤ، نجات کی خوشخبری اللہ سنا کو دی جان جائے۔ دینی ہے، مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، مرنا ہو تو میں یوں اپنے مرو، اللہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ اللہ ایسی موت دے دے۔ کہتے ہیں میں نے ان کو قبر میں اتارا، مطلوب ہوتا جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا؟ میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے کی طرف اللہ کی اور یوں نافرمانی لگا ہوتی ہے، جیسے 14ویں رات کا موت سے چاند قبر نفرت میں ہو اتر جاتی آیا۔ ہے، اور ورنہ آخری بات کرتا عذاب ہوں نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں مار گئے، بہنوں، اپنے اللہ سے اللہ صلح اکبر کر کا لو، نعرہ لگاتی ہوئی اپنے اللہ سے صلح کر لو۔ ہڈیاں ادھڑ گئیں، گوشت ادھڑ گیا، ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ فرعون نے